ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے، ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے، نور و نگہت کا منارہ، کاریزمانی چلے، ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے، خدمتیں تھی بے مثالی، کاریزمانی کی خدمتیں تھی بے مثالی، کاریزمانی کی سب کو تڑپائیں گی یادیں، کاریزمانی کی پھر ہوا ہے، پھر ہوا ہے، پھر ہوا ہے ایک خسارہ، کاریزمانی کی نور و نگہت کا منارہ، کاریزمانی چلے، ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے، خدمت قرآن میں، خدمت قرآن میں بس صرف کی ہے زندگی، خدمت قرآن میں، خدمت قرآن میں بس صرف کی ہے زندگی، خدمت دین میں اٹھا دی اپنی ساری زندگی، دین کا ایک روشن ستارہ، دین کا ایک روشن ستارہ، کاریزمانی چلے، نور و نگہت کا منارہ، کاریزمانی چلے، ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی آپ سے یوں روشنی، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی آپ سے یوں روشنی، آپ کی رحلت سے حضرت آئی آنکھوں میں نمی، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی آپ سے یوں روشنی، آپ کی رحلت سے حضرت آئی آنکھوں میں نمی، بخش دے رب آپ کی، بخش دے رب آپ کی، بخش دے رب آپ کی چھوٹی بڑی ہر ایک خطا، بخش دے رب آپ کی چھوٹی بڑی ہر ایک خطا، رب سے اپنے مانگتے ہیں ہم سبھی بس یہ دعا، غم زدہ ہے دل ہمارا، غم زدہ ہے دل ہمارا، کاریزمانی چلے، نور و نگہت کا منارہ، کاریزمانی چلے، ٹوٹا پھر ایک اور ستارہ، کاریزمانی چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز علم فنکی عبقری شخصیات، حضرت صدر الوقار دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے عزیز طلباء، جامعہ کا ایک زمانہ وہ ہے
جبکہ اس جامعہ میں اس بندے گنہگار کی حاضری ہوئی 1997 میں، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری اسماعیل بسم اللہ علیہ الرحمہ کے سائے تلے قرآن پاک کی خدمت کرنے کا ایک سنہرا موقع اس بندے گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم نے اس مختصر سے زمانے میں ہمارے حضرت کو ہم نے قریب سے دیکھا، چونکہ وہ المقری احمد اللہ القاسمی بھاگلپوری علیہ الرحمہ کے بے مثال عظیم مقری تھے، اور حضرت استاد جس طرح کامل تھے، اکمل تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں بھی بے مثال اوصاف جمع فرمائے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت شافعی کا یہ شعر آپ پر پورے طور پر جذبہ نظر ہوا ہوتا ہے۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں هو المرتضى عمن اذا كان امة ويضمنه ذل الرسالة انخلا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن نے جو کہا ہے ان ابراہیم كان امة قانتا للہ حنیفا، لہذا ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علیہ الرحمہ ان اسماعیل كان امة کے مصداق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثال بہترین صلاحیت آپ میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی تھی، اس لیے مختصر سے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بے مثال کام اس جامعہ کے مختصر سے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا۔ میں اس موقع پر خصوصاً اس بات کو پیش کرتا ہوں، پچھلے سال ہم جب عید الاضحیٰ کے موقع سے گھر سے تشریف لائے تو حضرت علیہ الرحمہ مسجد اہتمام میں تشریف فرما تھے، اور مجھے وہیں حضرت علیہ الرحمہ نے ہم سے فرمایا کہ صاحب چلو میں آپ کو مصر کی سیر کراتا ہوں۔ میں بھی اشرفے میں پڑ گیا، مصر کہاں، جامع القراءت کر لیتا کہاں، اور مجھے معلوم ہے لے کر اس کمرے میں لے کے گئے جہاں مصر کا ایک بے مثال قاری عبدالرازق الشہاوی وہ ہمارے اساتذہ کو، جہاں ہم مقامات عربی ہم جانتے تھے، لہجے ہم جانتے تھے، لیکن لہجے کی ہم تعین نہیں کر سکتے تھے۔ الحمدللہ سال بھر تقریباً 26 نشستوں میں ہم نے ان سے جو رائد الوقت مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت علیہ الرحمہ کے سائے تلے اس سارے مقامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آگے حضرت علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا، اس مشورے میں یہ پاس ہوا کہ آپ یہاں سے مصر جا کر وہاں آپ انہیں آپ امتحان دیں، اور پھر وہاں کے جو مشائخ ہیں ان مشائخ کو بھی قرآن پاک سنائیں۔ الحمدللہ یہاں سے ہمارے مختصر سے قافلے کے ساتھ مصر کا سفر پیش آیا، اور ہم وہاں پہنچے، اور وہاں سب سے بڑی چیز جو میں آپ علیہ الرحمہ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور ہمارے حضرت قاری احمد اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے پہلا دن تھا، اور پہلے دن ہم جامع عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار مسجد ہے وہاں ہم عشاء کے وقت پہنچے، اور ہمارے سارے ساتھیوں نے شیخ یسری نظام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے درخواست کی کہ اس ہندوستان سے آئے ہیں اور سارے اساتذہ ہیں، وہ آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو برکت سنانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سارے ساتھیوں نے قرآن پاک سنایا، اور اسی درمیان میں بہت بڑے شیخ دکتور ایمن
ابراہیم فہمی خلیجی جو اسی جامع عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقری ہیں، وہ وہاں کے شیخ ہیں، اور وہ صرف شاطبیہ نہیں، صرف درہ نہیں، صرف طیبہ نہیں، بلکہ آگے وہ جو قراءت اربع عشر جو شاذ ہے وہ سارے قراءت کے مجاز تھے۔ اور ان سے ہمارے بھائی مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اساتذہ کو آپ سند دیں، آپ ان کو اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کہ نجیزہ ولكن بإتقان الحفظ ولكن بإتقان الرواية ولكن بإتقان الشاطبية والدرة والطيبة، اس طرح ان کے الفاظ تھے۔ اور مولانا قاری عبدالرحمان صاحب نے مجھے کہا استاد آپ تیار ہو جائیے اور آپ جو ہیں آپ شیخ کو سنائیے۔ شیخ نے الحمدللہ سب سے پہلے وہی کھلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن، یہاں سے اقراءات الآیہ بالرواية معلوم الى ادریس الحداد، الحمدللہ حضرت علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے اور ہمارے حضرت قاری اسماعیل قاری احمد صاحب علیہ الرحمہ کی دعاؤں سے انہوں نے زیادہ جگہوں سے اسے پڑھوایا اور ہم نے الحمدللہ پڑھا، اور کسی جگہ الحمدللہ کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ سند عطا فرمائی کہ عام طور پر ہندوستان میں جو سند ہے وہ مکۃ المکرمہ میں قاری عبداللہ صاحب مکی علیہ الرحمہ کی انہوں نے حضرت سعد ابراہیم علی البشری سے اور انہوں نے ایک واسطے سے حضرت علامہ محمد متولی سے پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ جو دکتور ابراہیم فہمی خلیجی ہیں انہوں نے جو سند عطا فرمائی ہے اس میں ان کی قراءت سبا اور ثلاثہ اور عشرہ کی جو سند ہے وہ تقریباً 20 مشائخ سے ہے، اور 20 مشائخ میں انہوں نے صرف مجھے 8 مشائخ سے انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ اور اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت علامہ محمد متولی وہاں سے لے کر کے حضرت علامہ ابن الجزری تک عام طور پر 16 واسطے ہوتے ہیں، 15 واسطے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف 11 اور 12 واسطے ہیں۔ میں انہی چند کلمات کو اپنی بات کو پیش کرتا ہوں۔ اور جب ہم وہاں سے تشریف لائے تو ایک دن مجھے قاری صاحب نے سارے اساتذہ دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے گلے سے لگایا، وہ کہا قاری صاحب ہمارا بہت خرچہ ہوا، ہم نے آپ کو بھیجا، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، لیکن یہ جو اتنی بڑی جو سند جو حاصل ہوئی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سارے اساتذہ کے سامنے حضرت نے ہمیں سینے سے لگا کر کے وہ سند مجھے عطا فرمایا۔ میں انہی کلمات کو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اپنی شایان شان کو عطا فرمائے اور اپنی مرضیہ سے نوازے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.